دنیا کے جن ملکوں میں بھی یہ خانقاہی نظام اور جہاں علماء سو کی تعداد بڑھی، اس ملک کا مسلمان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور وہاں صرف فتنہ ہوگا، کیونکہ فتنے کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مذہبی تاجر ہیں یہ لوگ، اور جہاں جہاں مذہبی تاجر لوگ ہیں اس ملک کا مسلمان صرف اور صرف تباہ ہوگا۔ وہ ذہنی طور سے غلام ہوگا، وہ دوسروں کو اپنا لیڈر مانے گا، دوسروں کے اقتدار کو وہ بہتر ہی کرے گا، اور اپنے بھائی بھروسوں پہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا، چونکہ اس کو گدی کی لالچ جو ہے نا پیسے کی لالچ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ فتنے کی جڑ ہے۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو پیچھے چلتے ہوئے سنا، اس میں جو آواز اور جو شخصیت ہے وہ اس شخصیت کا نام اشفاق رحمان ہے۔ اشفاق رحمان جنتا دل راشٹروادی کے قومی کنوینر ہیں۔ انہوں نے بڑی بے باکی سے کئی موضوع پر اپنی بات رکھی ہے، ہمیشہ بے باک ہو کر وہ بولتے رہے ہیں۔ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، مسلمان ایک ہیں، ایک قرآن، ایک رسول اور ایک اللہ کو ماننے والی یہ امت جو منتشر ہوتی جا رہی ہے، اس منتشر ہونے کی وجہ سے اس کا شیراجہ بکھرتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاروں طرف ظلم و ستم کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو علماء ہیں، جو علماء سو ہیں، ان علماء سو کی وجہ سے مسلمان متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، مسلک میں بٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانقاہوں کا جو نظام ہے یہ غیر اسلامی نظام ہے۔ اس اسلام میں خانقاہوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خانقاہ کے نام پہ تجارت کرنے والے یہ لوگ مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں اور ان کو متحد نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، یہ اپنی دکانداری کر رہے ہیں۔ آئیے اشفاق رحمان نے جو کہا اسلام آپ کو سنتے زندگی ہیں۔ جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب بڑے صاف طریقے سے ہمارے نبی نے، پیارے نبی نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ قرآن وہ گائیڈ لائن ہے، اور زندگی کیسے جینا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے قرآن۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں نے پڑھا اور کچھ لوگوں نے اس کو مکمل طور سے سمجھا بھی نہیں اور تجارت شروع کر دی۔ مسلمان پھیل گئے آبادی کے حساب سے، اسلام نہیں پھیل سکا۔ یہ ہیں نام کے مسلمان، اسلام جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ اسلام جانتے تو وہ متحد ہوتے، اتفاق رائے ہوتی، ان کا ایک امام ہوتا، ان کا ایک لیڈر ہوتا، وہ قیادت کو سمجھتے۔ اس کے برعکس مسلمان نے اتنی غلطیاں کی، اور غلطیاں کون کروا رہا ہے؟ ان کے علماء سو، جو بڑے بڑے آپ کو شکلاً لمبی لمبی داڑھی رکھیں گے، وہ لمبی لمبی ٹوپی رکھیں گے، بڑی بڑی خانقاہیں لگائیں گے، اور ہاتھ اور پیر چوما کے پیسے لیں گے، جو مکمل ناجائز نہیں، حرام ہے سیدھے۔ ناجائز تو کچھ اس میں مروت کی جا سکتی، مکمل حرام ہے، اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں بھی اتنی بڑی شخصیت سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی کو آپ دیکھ لیجئے، ان کو آپ پڑھ لیجئے، ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے۔ وہ کبھی کسی قبر پہ جا کے کہیں چادر نہیں چڑھائیں، کسی کو فاتحہ نہیں پڑھیں الگ سے، بس سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کہا تو نام ہے، سورہ کا نام ہے۔ انہوں نے اسلام کو بتایا اور عملاً جی کے دکھایا۔ لوگوں نے کیا کی؟ شروع کر دی ان کی پرستش۔ کہیں نام پرستش تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو ہم چلے گئے بھئی قبر پہ چادر چڑھا کر کے لوگ اپنے آپ کو سمجھ لیں 5 وقت نماز فرض ہے اس کے لیے نہیں جاتے، نہیں ہم تو بابا کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یہ عام چلن ہو گیا ہے، اور اس رواج کو بڑھایا ان مٹھادھیشوں نے، جسے آپ خانقاہ کا نام دیتے ہیں۔ دراصل ہندوستان میں اسلام کا بھارتیہ کرن ہو گیا، سمجھ گئے؟ جب بھارتیہ کرن ہو گیا تو مٹھادھیشوں جو تھے وہ خانقاہ کھول کے بیٹھ گئے۔ کس جگہ؟ رسول اللہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا یہ عمل، ولیوں نے کیا۔ اب غوث پاک کو دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ، ہم 2 بڑے نام لے رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کیا؟ بریلوی اتنی بڑی جگہ ہے، ہمارا مدرسہ ہے، احمد رضا صاحب نے کیا؟ کوئی خانقاہ کھولی تھی انہوں نے؟ نہیں۔ قبروں کے بارے میں انہوں نے خود جو اپنے قلم سے لکھا اس کو پڑھایا کسی نے؟ نہیں۔ ہو کیا گیا؟ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں۔ مسلک لفظی منافقت ہے، مسلک کا ماننا تو دور کی بات ہے، مسلک لفظ بول کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنا منافق کی پہلی پہچان ہے۔ اسلام کو جانتے کتنا ہے؟ یہ کس نے بتا دیا یہ مسلک؟
دین مکمل ہو گیا رسول اللہ کے آخری خطبے کے بعد. خود رسول اللہ کے زبان سے یہ بات آ گئی کہ صاحب دین مکمل ہو گیا. تو آج جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یا جو لوگ کروا رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، خدا نخواستہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں گی، پہلے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب سے پڑھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، اس کے اندر میں گئے، مفہوم کو جانا، بار بار پڑھا، بار بار سمجھا، ہم نے سمجھا یہاں تو بھارتیہ کرن ہو گیا. ہماری خانقاہ کی اجازت کہاں ہے؟ یہ تو یزید کی پیروی ہے. ہم مان رہے ہیں حسین کو، پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ یزید کی. نسل ابا کے بعد بیٹا گدی نشیں ہوں گے، اور کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی محنت مزدوری، اللہ کر رہے ہیں حجرے میں بیٹھ کر کے. تو حجرے میں بیٹھ کے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ولی صفت آدمی، پھر آپ کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیاوی چیزوں سے آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کو آ کر کے لوگ مال دیں گے. اب آپ نے کیا کر دیا خانقاہ کے نظام میں؟ ایک قوالی، ایک درباری. ایک قوالی اور درباری کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پیر صاحب کی اپنی بخشائش ہوگی، اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ لوگ ان کے پاس چلے جا رہے ہیں، آپ دعا کر دی کہ ہم بخشا جائیں گے. قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ اب آپ کو بتاتی ہے کہ صاحب پیر صاحب آپ کو بخشوا دیں گے؟ جس نبی نے اپنی صاحبزادی جو خاتون جنت، ان کو کہا کہ تمہاری بخشائش اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم نبی کی صاحبزادی ہو، اس سے پہلے اللہ نے کئی نبیوں کی اولاد، ان کی بیوی تک کے بارے میں جو چیز کہا وہ قرآن شریف میں ہے. یہی کہا کہ اسلام کو جانے بغیر یہاں پہ لوگ مسلمان ہیں نام سے، شکل سے، عمل سے نہیں ہیں. آج شکلاً مسلمان جو ہیں وہ مذہبی تاجر ہو گئے ہیں. آج وہ تجارت کی طرح سے اسلام کا بقیہ ادھیڑ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے چند دنوں میں رمضان آ رہا ہے، ایسا مذاق حافظ اڑائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ کمرشل تراویح. کیا سینس ہے آپ کے کمرشل تراویح کا؟ 4 دن کے، 6 دن کا؟ نہ چھوڑیے نا قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، آپ سن نہیں سکتے ہیں، ان کے تلفظ صاف نہیں ہوتے ہیں، آپ سمجھ کیا سے جائیے گا؟ شبینہ پڑھا رہے ہیں. اسلام میں کب یہ بتایا گیا کہ ایک رات میں قرآن پڑھ لو؟ ایک مقتدی، نہ تو کنسنٹریٹ ہوتا ہے امام نہ مقتدی، پڑھانے والا بھی میرے خیال سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور پڑھنے والے بھی. چونکہ مذہب کے نام پہ ایک نئی چیز کر کے آپ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں بٹورتے ہیں. اسلام دنیا کا سب سے لیٹسٹ اور ماڈرن مذہب ہے. بہت آزادی ہے. اللہ کے حکم کو مانی، بڑی آسان زندگی ہو جائے گی، آسان سے آسان تر زندگی ہو جائے گی. اسلام کی چیزوں کو صرف مانی. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں لوگوں نے اس کی دکانداری شروع کی. دکانداری میں ایگو آ گیا. جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے بزنس میں، وہی ان لوگوں میں کمپٹیشن آ گیا. آپ سوچیں نا، ہمارا اتنا بڑا اچھا ادارہ ہے بریلی شریف اور دیوبند شریف، لیکن کیا واقعی ہم وہاں سے شریف پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم 2 مختلف فرقے پیدا کر رہے ہیں. اب آپ سوچیے کہ طریقہ کار کیا ہے ان کا، سمجھیے. ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ، بے شک، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں. اب آ جائیے 4 امام لوگوں نے کیے، دونوں ایک ہی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، پھر بھی اختلاف ہے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے، نبی پہ اختلاف نہیں ہے، امام پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف کیا ہے؟ یہ ان کے ذاتی اختلافات ہیں، ان کے کاروباری اختلاف ہیں کہ اس میں ہم کو یہ نہیں ہے وہ، اور اس پہ بحث کر کے 2 الگ ہو گئے. اب ان سے بھی پھر ڈفرینس ہوں گے تو الگ الگ ہوتے جائیں گے. یہ تو اسلام کا شیرازہ اس طرح بکھرا ہے کہ صاحب ایک باپ کے 4 بچے، چاروں الگ الگ دماغ کے ہو گئے. تو یہاں اسلام کا فالوور نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں. آج اس کا آپ کے سامنے ہے. آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. تمام نبی کی پیشن گوئی سامنے ہے ہمارے پاس. آج ہمارے قبرستان میں لوگ مائک لے کر جا کے کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں. سوچئے دوسرے کو کہ یہاں پہ فلاں مسلک کے لوگ نہیں ہیں. بھئی تم تو پہلے منافق ہو گئے نا. کوئی بھی کلمہ گو وہاں پہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے. یہ کس نے روک دیا؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور رسول اللہ نے جب کہا کہ دین مکمل ہو گیا تو نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے اوپر سمجھ رہے ہیں لوگ جو مسلک چلا رہے ہیں. جب دین وہاں مکمل ہو گیا تو پھر اس میں جوڑنے اور گھٹانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی حدیثوں کو کچھ پڑھ لیں لوگ کہ ان کی بتائی ہوئی چیز سے علیحدہ کچھ کرنے والا کتنا بڑا ظالم کہلائے گا.
آپ سنی نہیں ہو سکتے، آپ وہابی نہیں ہو سکتے، آپ شیعہ نہیں ہو سکتے، آپ کچھ نہیں ہو سکتے، آپ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تبھی آپ ایمان والے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو شکلاً نہیں عملاً مسلمان ہونا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج شکلاً مسلمان ہیں، عمل سے چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اسلام کو کیا سمجھیں۔ نتیجہ ہے کہ آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، اور حکومت وقت آپ پہ آئے دن ابھی آپ دیکھیے ایک کورٹ نے کچھ فیصلہ دے دیا، حجاب حصہ نہیں، قرآن شریف میں باضابطہ اس پہ آیت اتری ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے کیوں؟ کچھ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی سپریم کورٹ؟ عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے، کیوں نہیں کسی سکھ کی پگڑی کے بارے میں کوئی بول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حجاب پہ اتنا بڑا اختلاف ہو سکتا ہے ہندوستان میں؟ ان کے ہاں ایک فرقہ ہے جو ناگا سادھو کہلاتا ہے، پوری طرح ننگا رہتا ہے، وہ ایک کنسپٹ ہے ان کا، وہ اپنا مانتے ہیں۔ جین میں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل نیوڈ رہتے ہیں، ہے ان کا کنسپٹ ہے، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوئنگ ہے۔ آپ کے معاملے میں سب دخل دے رہے ہیں، کیوں؟ دخل آپ نے خود دینے کی بات کر دی، آپ نے اپنے یہاں دخل دینے کی دعوت دی ان کو، کیونکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ ان کو دے دی۔ آپ اپنے یہاں کے لیڈر کو نہیں مانتے، آپ پہلے سے مان کے بیٹھے ہوئے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مان کے بیٹھیے۔ آپ جب اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ پڑوسی کو دے دیے گا تو وہ آپ کے بال بچوں پہ بھی بری نگاہ ڈالے گا، اور آپ کا بھلا کبھی نہ چاہے گا، وہ تو ہمیشہ اپنی برتری چاہے گا۔ ابھی تک کیا ہوا ہندوستان میں؟ آزادی کے بعد سے کیا ہوا؟ سر تو آپ نے کٹا لیا، بانٹنے والے نے بانٹ دیا، ہم کیوں جائیں گے بھائی؟ وہ میرا ملک تھوڑی ہے، اور آپ بانٹنے والے ہوتے کون ہیں؟ میرے باپ دادا نہیں گئے، نہیں جائیں گے، کیوں جائیں گے بھائی؟ میرا ملک یہ ہے، ہم یہاں کے ہیں، ہم اس میں نہیں گئے۔ لیکن آج بھی جو یہاں پہ لوگ ہیں، آج یہ سمجھ لیں اگر اپنے آپ کو، تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج آپ کی ہر چیز عدالت میں گھسیٹی جا رہی ہے۔ آپ کے ہاں ہی شکلاً جو مسلمان ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں، ان میں 4 پٹھو کرائے کے بک جاتے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں چونکہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔ اسلام کا جانکار کبھی بکے گا نہیں، سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے، اور کسی سے نہیں ڈرے گا، ظلم نہیں کرے گا، ناجائز نہیں کرے گا، غلط نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی سے ڈرے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اوپر والا ہے اور میرا مارنے والا بھی۔ جس دن وہ ہم کو مارنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، سمجھ گئے؟ اور جس دن وہ ہم کو بچانا چاہے گا، پوری دنیا مل کے بھی چاہے گی مارنا تو نہیں مار سکے گی۔ آپ کو اپنے اندر یہ یقین بھی رکھنا ہوگا اور اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کو نہ سمجھیں اور اپنے اپنے لوگ شخصیت پرستی کرا رہے ہیں، یہ مذہبی تاجر جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے۔ مسلمان تباہ ہو رہا ہے اپنے کرم سے، کیونکہ اسلام کو جان ہی نہیں رہا ہے۔ جس دن اسلام کو جان لے گا، یقین جانیے وہ تمام نیکیاں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور اسلام کو نہ جانے، الگ الگ فرقے اس کے طبقے کا، تو ایک دوسرے سے حسد جلن پیدا کرے گا۔ ایک مولوی آ کے کچھ سمجھا جائے گا، ایک کچھ آ جائے گا۔ یہ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا رہی؟ پیسہ، یہ صرف پیسہ ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف پیسے کی کمائی ہے۔ یعنی دنیا کی چاہت نہیں، دنیا کی چاہت، اور کسی نہ کسی دوسری آرگنائزیشن سے مل کے پیسے ملتے ہیں ان کو۔ آپ دیکھیے یہ جتنے مسلکی ہیں آپ کو مل جائیں گے، ان کا انداز جینے کا کوئی کاروبار ہے پوچھیے ان کے پاس؟ نہیں، کوئی اور طریقہ ذریعہ آمدنی نہیں، جائیداد بہت بڑی ہے، ہوائی جہاز میں گھومتے ہیں، 5 اسٹار میں رہتے ہیں۔ مسلمان جو ہوگا وہ کاروبار کرے گا، نوکری کرے گا، کاشتکاری کرے گا، وہ کرے گا تب اس کے پاس پیسے ہوں گے۔ مذہب تو اس کی پوری زندگی کا طریقہ ہے۔ ہونے کی سیدھی وجہ پیسے کی لالچ، اور پیسے کے لالچ میں انہوں نے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا ہے۔ اگر پیسے کی لالچ ختم کر دیا، دنیا کی چاہت کم کر دی، دنیا چاہنے کا آپ چاہیے نہ چاہیے، جتنی بڑی زندگی اللہ نے آپ کو دی آپ ویسی گزاریے گا۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں آرام لکھا تو آرام ملے گا، ہاں، لیکن ہم مذہب میں جو چھیڑ چھاڑ کر کے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا، اور یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ان سب کی ذاتی وجہ ہے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین میں کہیں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف سب کی ذاتی وجہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ناجائز ہیں، اس کی کمائی بھی ناجائز ہے، ناجائز کمائی حرام ہے۔ تو جب حرام کا خون جائے گا جس نسل میں، تو وہ تو کس اس میں جائیں گے؟ گویا نظام خانقاہ جو ہے وہ پورا حرام پہ مبنی ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، وہ سب شکلاً مسلمان ہیں،
یہ تمام خانقاہوں کو فوری طور پہ بند کر کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس کو کر دینا چاہیے. یونیورسٹی قائم کیجیے, کالج قائم کیجیے. اتنی جائیداد زمین کہاں سے آ گئی؟ بنا کھٹے ہوئے 3 فٹ سے 4 فٹ سے 5 فٹ سے ان کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ یہ تمام کی تمام چیزیں عوام کی پراپرٹی ہونی چاہیے. یہ سب میں ایجوکیشنل اسلام کی جانکاری دیجیے لوگوں کو. اسلام ہے کیا؟ پیر صاحب کے ابا کی جائیداد نہیں ہے. پیر صاحب خود جنت میں جائیں گے, اس کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا. دوسرے کو بخشوانا تو بہت دور کی.